کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. یہ سیشن سمجھ میں ہے نہیں ہے؟ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں تھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹوبیکو فیکٹری میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی چیز جو ہے مضر ہو لوگوں کے لیے وہاں پر بھی مدد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ٹوبیکو اس کے اوپر باضابطہ شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے کینسر کا ذریعہ ہے، اس سے آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے، آپ کے لنگس خراب ہوں گے، آپ کے جو ہے یعنی کسی بھی طریقے کا کینسر اس سے ہو سکتا ہے، 100% گارنٹی ہے. تو اس لیے کسی کو نقصان پہنچانا، ایسا پروڈکٹ بنانا کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں کرے اس میں جاب، کیونکہ براہ راست کسی کو مارنا بھی غلط ہے، بالواسطہ مارنا بھی غلط ہے. یعنی آدمی سیدھا اگر شوٹ کر دے رہا وہ بھی غلط ہے، اور ایک آدمی گڑھا کھود کے رکھ رہا کہ اور اس کے اوپر ڈھانپ کے رکھ رہا کہ بھائی آئے تو کوئی گر جانا مر جانا، تو دونوں چیزیں غلط ہیں نا. تو ایسے ہی جو ہے ٹوبیکو فیکٹریز میں جاب کرنے کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں کرے، دوسرا راستہ دیکھے. شیئرز بھی نہیں خرید سکتے کیونکہ وہ براہ راست کہیں یعنی آگے چل کے مضر ہی ہو، لوگوں کی صحت اس سے خراب ہو رہی تو اس کا حساب نہیں بن سکتے، نہیں خرید سکتے. تھوڑے اپنے بھائیوں کو ان کی دعا یاد نہیں رہتی بلکہ طریقہ آتا تو وہ سمے پہ غسل ہوتا ہو مطلب دعا نہیں پڑھتے. اچھا، اصل میں صحیح بات تو یہ ہے کہ غسل کی کوئی دعا نہیں ہے، غسل کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں نے جو دعائیں لکھی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے اور اہتمام کے لیے لکھی ہے، لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی دعا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کے لیے نیت بتائے ہیں کہ نیت کر لے کہ اللہ میں پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں. تو غسل کے لیے کوئی دعا نہیں ہے. غسل کے اندر 3 فرض ہیں، باقی سنتیں ہیں. 3 فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا فرض پورے بدن پہ پانی بہانا. سنت کے مطابق آپ غسل کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ پہلے جو ہے دونوں ہاتھ دھوئیں گھٹوں تک، یہاں تک، پھر اس کے بعد یعنی جہاں بھی نجاست لگی ہو لیفٹ ہینڈ سے دھوئیں. تیسرے نمبر پہ وضو کریں، کمپلیٹ وضو کریں پورا، اور چوتھے نمبر پہ سر پہ سے پانی بہائیں، اور 5ویں نمبر پہ سے رائٹ ہینڈ پہ سے، 6ویں نمبر پہ لیفٹ ہینڈ پہ سے کمپلیٹ پانی بہا لیں تو سنت کے مطابق غسل ہو جائے گا. تو سنت کے مطابق غسل ہونے کے لیے یہ اتنی ہی چیزیں ہیں. تو دعا یاد نہیں ہو تو بھی چلتا، دعا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ بلکہ دعا ہے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہے. اچھا ہاں، نہیں وہ ایک چل گئی چیز، کیونکہ علماء نے کہا جیسے غسل جیسے یعنی ٹوائلٹ میں جا کے اندر دعا نہیں پڑھ سکتے، ایسے غسل خانے میں بھی اندر دعا نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ وہاں دعا نہیں پڑھنا ہے، وہاں پر صرف صفائی حاصل کر کے باہر نکل جانا ہے. چل تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پہلے سے لوگ غلطی کرتے آ رہے. تو بہرحال آپ ذہن میں رکھو دعا نہیں ہے آپ. ٹھیک. کیا نہیں، دیکھو بھائی جو شریعت میں نہیں ہے نا اس کو ایکسٹرا ایڈ نہیں کر لینا. ایکسٹرا ایڈ کرنا بھی غلط ہے، کم کر دینا بھی غلط ہے. نہیں جیسے نماز ہے، اپنی نماز میں فجر کے 2 رکعتیں ہیں تو کوئی بول رہا ہے کہ بھائی اگر نہیں میرے کو جذبہ زیادہ ہے میں 4 پڑھتا ہوں تو بھی غلط ہے. کوئی بول رہا نہیں نیند زیادہ رہتی ہے اس لیے 2 کے بجائے 1 پڑھیں گے تو بھی غلط ہے. تو شریعت میں جتنا بتایا گیا نا اتنا ہی کرنا اچھا ہے. تو یہ جو لکھی ہے دعائیں یہ ایکسٹرا ہے، وہ ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ضروری. اور کوئی سوال؟ میں تھوڑے آگے بات دیکھا ہوں تو کیا کریں آگے اطراف پہ رہتے 7 11 چکر لگاتی ہے. تو میں ان سے پوچھا تھا بولے تو لوگ بولے پھر سکتے کیا بول کے پوچھا تھا، مطلب میں نے اس کو نہیں کرا.
تو وہ لوگ بولے ہاں پھر سکتے ہیں. مولا کیوں کیسا پھر سکتے ہیں؟ پھر ہمارا طواف وہ تو نہیں پھر کرنا، طواف کعبہ کے طواف کرنا. تو لوگ فرما رہے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، اللہ کے قریب رہتے ہیں، ایک ان کا طواف کر سکتے ہیں. اصل میں وہ جو بول رہے ہیں، ہم احادیث دیکھیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان کی زیارت کا طریقہ بتایا کہ آدمی قبرستان جائے. وہ جو درگاہیں ہیں وہ بھی قبرستان ہی ہیں. تو قبرستان کے سنتیں ہیں، قبرستان میں جائے تو آدمی اپنی موت کو یاد کرے اور وہاں سلام پڑھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاصل. تو سلام کرنا ہے اور پھر اپنی موت کو یاد کرنا ہے کہ مجھے بھی یہی آنا ہے. وہ دعا میں بھی ہے یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاصل، کہ تم پہلے آ گئے یہاں پر، ہم بعد میں آنے والے ہیں. تو وہاں جا کے موت کو یاد کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں جا کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. کچھ قرآن پڑھ کے آپ کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں، ورنہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، یا قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ کے ان قبرستان والوں کے لیے یعنی بخش کے ان کو ثواب پہنچا کے آپ آئیں. تو یہ طریقہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ انتقال کے بعد آدمی کے جو اختیارات ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. صرف نبی کا مقام مرتبہ طے ہے، لیکن نبی کے بعد کسی کا مقام مرتبہ طے نہیں ہے. کوئی بھی ولی ہو تو ولی اپنی جگہ، ان کی تعلیمات اپنی جگہ، اللہ رب العزت ان کو بخش بھی دیں گے، لیکن ان کو اختیارات نہیں ملے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ان کو انتقال کے بعد ان کے سارے اختیارات ختم. اب وہ خود گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ ان کا حشر کیا ہوگا، یعنی ان کا حشر صحیح ہوگا نہیں ہوگا، اللہ ان کو معاف فرمائیں گے نہیں معاف فرمائیں گے، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے نا. تو اس وجہ سے ہم ان کو وسیلہ بھی نہیں بنا سکتے. ہم ان کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں کہہ سکتے ہم. ہاں نبی، چونکہ اللہ رب العزت نبیوں کو انتقال، ان کا صرف انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتے ہیں، لیکن وہ خبروں میں محفوظ ہوتے ہیں. تو نبیوں کے پاس جا کے آپ استغفار کر سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یعنی ٹھہر سکتے ہیں. طواف تو کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکتے، طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے. طواف صرف کعبۃ اللہ کے لیے ہے، اس لیے مسجد نبوی کے لیے بھی طواف نہیں ہے. دیکھو آپ مسجد نبوی میں امت خضرا ہے، ایک طرف سے جانا ہے نکل جانا ہے، کیونکہ طواف صرف بیت اللہ کا خاصہ ہے، اور وہ وہی جگہ طواف کریں گے تو درست ہوگا. کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی طواف کریں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو اس لیے ذرا سنجیدگی سے سمجھے تو مسائل آسانی سے سمجھ میں آتے. سمجھانا بھی سنجیدگی سے چاہیے. بہت سارے لوگ بہت جذبے میں کرتے ہیں، وہ سمجھ مطلب اس کے اوپر معلومات نہیں حاصل کرے وہ، تو اس لیے ان کو محبت سے سمجھانا بھی چاہیے. اور نبیوں کا وسیلہ علماء نے لکھا ہے وسیلے کے تعلق سے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے وسیلہ دعا کی قبولیت کے لیے دیتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو تمہاری دعا میں قبول کروں گا. اس میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ تم وسیلہ لگاؤ یہ کرو وہ کرو. شرط یہ ہے کہ عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگو، اللہ پاک ڈائریکٹ قبول کریں گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہوں. تو تم دعا کرو فوری قبول کروں گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ وسیلہ لگانا ضروری ہے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ وسیلہ لگا رہے ہیں کسی نبی کا، تو اس میں یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ میں وسیلہ لگاؤں گا تو قبول ہوگی، نہیں لگاؤں گا تو نہیں قبول ہوگی. یہ نیت کرنا، ایسی نیت کرنا درست نہیں. ہاں ایسی نیت کر کے اگر وسیلہ لگا رہے ہیں کہ شاید کہ ان کی برکت سے میری دعا قبول ہو جائے، اللہ چاہیں گے تو قبول ہوگی، تو اس نیت سے اگر وسیلہ لگانا چاہے تو انبیاء کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. جی ولی مطلب ولی نہیں سمجھا. اچھا
اچھا ولی کس کو بولتے ہیں؟ ولی کا اصل جو ترجمہ ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، اصل میں پورا لفظ ہے ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ تو نیک بندے جنہوں نے اپنی پوری خواہشات ختم کر دی اور پوری یعنی فوکس کیا اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کو، اللہ کی رضا کو، تو ان کو ولی کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کی پورے 20 سال میں ایک بھی نماز نہیں چھوٹی، 40 سال تہجد نہیں چھوٹی، اور ان کے ذکر کا اہتمام ایسا تھا کہ 20 سال سے عصر سے لے کے مغرب تک ذکر کرنا ہے تو کبھی نہیں چھوٹا۔ تو ان اعمال کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، ولی جو ہے ان اعمال کی وجہ سے اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو ولی جو ہے یہ اولیاء کا ذکر قرآن کے اندر ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ولی اگر حقیقی معنی میں ولی ہو تو اللہ رب العزت ان کے اوپر جو ہے یعنی ان کے درجات بلند فرمائیں گے، اور حدیث کے اندر بھی بڑی بشارتیں ہیں۔ تو ولی ہے، لیکن ولی کو طے کون کریں گے؟ یہ ولی ہے نہیں ہے، تو وہ طے شرعی اصولوں کے مطابق طے ہوگا کہ یہ ولی ہے نہیں۔ شرعی اصول کیا ہے؟ شرعی اصول تو بہت زیادہ ہے، لیکن 1 2 4 میں یہاں پر بتاؤں گا، میں آپ کو یاد بھی نہیں ہے میرے کو ابھی۔ تو 1 2 4 یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، سنت کا پابند، شریعت کے خلاف کریں تو ولی نہیں ہوتے۔ جیسے بہت سارے لوگ ولی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان سے لوگ پوچھے کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ تو بولے نہیں، ہم مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے ہم، اور بیٹھے ہوئے یہاں ہیں اور مدینہ میں جا کے۔ تو اب یہ بات چلنے والی نہیں ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہو۔ اچھا، بہت سارے لوگ ولی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے زندگی میں سنت نہیں ہے، تو ان سے لوگ پوچھے کہ بھائی آپ سنتوں پہ عمل نہیں کرتے؟ تو بولے نہیں، ہمارے کو سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ذکر کافی ہے ہماری نجات کے لیے۔ تو کوئی بھی کتنا بھی ذکر کر لے سنت چھوڑ کے، وہ قابل قبول نہیں ہونے والا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی حلال حرام کا اہتمام کریں، حلال حرام یعنی بہت زیادہ اہتمام کریں، اور مشکوک چیزوں سے اس کا جو ہے یعنی بچیں۔ تو اب وہ نہیں کر رہی تو پھر ولی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی عمل کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچ جائے تو اس وقت شرائط کی روشنی میں اس کے لیے جو ہے ولی ہونے کا ایک درجہ ملتا ہے، وہ بھی دنیا کے اندر کم، آخرت میں اللہ پاک اس کو ولی ہونے کا ایک اعزاز دیں گے۔ تو بہرحال اولیاء کے لیے شرائط ہے، ولی بننے کے لیے شریعت کی مکمل اتباع، سنتوں کی مکمل اتباع، نماز فرائض کی مکمل جو ہے اہتمام، اور مشکوک چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈھنگ کا کام بھی کریں۔ یہ عمل کرنے کے بعد ذکر وغیرہ اس کے اصول ترتیب کے ساتھ ہو تو اس وقت وہ ولی بنتا ہے۔ تو عام طور سے ولیوں کا جو مقام ثابت ہوتا ہے وہ ان کے مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، بہت کم لوگ پہچانے جاتے دنیا میں، اور انتقال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ اعمال تھے، یہ کارنامے تھے ان کے۔ تو بہرحال ولیوں کا درجہ بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی ان کا تذکرہ ہے، تو ولیوں کا بھی ایک مقام ہے۔ صحابہ پورے ولیاں ہی تھے، صحابہ پورے ولی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ ولی بھی تھے، صحابہ جو ہے متقی بھی تھے، صحابہ صدیقین بھی تھے۔ جو درجات جو ہے نا، یہ ولی بھی ایک درجہ ہے اصل میں، مومن ایک درجہ ہے، درجات ہیں مسلمانوں کے، مومن ایک درجہ ہے، اور پھر جو ہے یعنی کامل مومن ایک درجہ ہے، ایک درجہ پھر یعنی صدیقین کا ہے، ایک درجہ شہداء کا ہے، ایک درجہ جو ہے یعنی اولیاء کا ہے، ایک درجہ، الگ الگ درجات ہیں بہت سارے۔ تو صحابہ سارے درجوں کے اکیلے، اور صحابی ہو گئے تو سب آگے ان کے پاس، نیچے کے درجے تو سب آگے نا، نیچے کا آدمی اوپر کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، نیچے کا آدمی اس کے نیچے کا درجہ تو حاصل ہو جاتا اس کو، اوپر کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ کا جو چیپٹر تھا وہیں کلوز ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، وہ صحابی۔ تو اللہ کے نبی کو جو نہیں دیکھے، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، تو وہ تابعی تو ہو سکتا، لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ ولایت ملنا
نہیں ولایت کرامت بولے آپ ولایت بولے. ولایت وہی ولی کا ایک درجہ ولایت بولتے ہیں اس کو, وہ سیم چیز ہے. وہ اس درجے پہ جانے والے کو ولی بولتے ہیں, اس درجے کو ولایت بولتے ہیں. وہ ابھی یاد نہیں ہے میرے کو, وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, لیکن ابھی میرے کو اس کا ابھی یاد نہیں ہے. آپ دیکھو, آپ میرے پاس پہ بعد میں ملو, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ درگاہ پر جانے سے شفا ملتی بولتے تھے. اچھا, تو اس کے بعد اصل میں کیا ہے, ایک ہے لوگوں کا بولنا, ایک ہے ہم جو ہے چونکہ شرعی اعتبار سے دیکھیں گے تو صحیح چیز وہ رہے گی. شرعی اعتبار سے شفا ملنے کے لیے جو قرآن حدیث میں بتایا گیا, نماز پڑھو شفا ملے گی, روزہ رکھو شفا ملے گی, قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کے دم کرو شفا ملے گی, ان چیزوں سے شفا کا تصور قرآن حدیث نے دیا ہے. اور بھی چیزیں ہیں ایسی, صدقہ کرو شفا ملے گی, کسی کی مدد کرو شفا ملے گی, لیکن کہیں صرف جانے سے شفا ملے گی ایسا نہیں ہے. تو اگر کوئی قبرستان میں جائے تو شفا ملے گی ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں. تو یہ لوگوں کے اپنے بول ہیں. کوئی بھی ایسی بات چل جاتی ہے نا, بہت مشہور ہو جاتی. اگر میں بولوں کہ بھئی روڈ کے بیچ پہ آپ رات میں 12 بجے بیٹھو آپ کو شفا ملے گی, تو یہ بھی وہ بھی ایسی ہے. وہ درگاہ بول رہے ہیں کہ درگاہ جس کے وہ اللہ کے ولی ہے, تو نیک تو اس کے قبرستان پہ قبر پہ جانا الگ ہے اور درگاہ جانا الگ ہے. درگاہ کے اللہ کے ولی بولے, اللہ کے حبیب بولے, تو دونوں میں فرق نہیں. دونوں میں شرعی اصطلاح میں درگاہ قبرستان ایک ہی ہے. آپ یہ جو الگ الگ کر رہے ہیں نا, یہ غلط ہے. جو احکامات قبرستان کے ہیں وہی احکامات درگاہ کے ہیں. تو درگاہ ہمارا اپنا نام دیا ہوا ہے نا بھائی. اب شریعت میں اگر آپ نام تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا. مقبرہ کہتے ہیں, احادیث میں جو ذکر آتا ہے اس کو مقبرہ کہتے ہیں. مقبرہ کہتے ہیں درگاہ کو, وہ قبرستان کو. تو آپ بولیں گے تو اس کے پیچھے دلیل چاہیے نا. آپ چلو آپ بول رہے ہیں کہ بھائی وہاں جانے سے شفا ملتی, تو اس کی دلیل چاہیے. دلیل موسٹلی جو لوگ جیسا حاضری جو بولتے ہیں اس میں رہتے, تو وہاں جانے سے ان لوگ کا حاضر ہوتا ہے پورا, تو وہاں پر کم ہوتا ہے اس کا اثر, وہ کیسا بولتے ہیں نہیں کسی پہ اثرات ہے. پورے درگاہ میں دیکھا بھی ہوں میں, وہاں پہ لوگ ہیں جس کی آنکھ پہ اگر بلائیاں نہیں تو وہاں پہ جا کے حاضری دیتے, اور تھوڑے ایسے جو کم ختم بھی ہوا میں دیکھا. مہاراشٹر میں ایک درگاہ ہے سیلانی بولتی ہے, بابا سیلانی بولتی ہے, کسی کے آنکھ کے اثرات ہوئے تو بہت جانا چاہتے ہیں اور بہت جنوں کو شفا ملتی وہاں پہ, کم ہوا بہت سندر ہوتا وہاں پہ, سال کو سال بہت رہا. اچھا اچھا. اب میں جو ہے کلیر شریف, ایک صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے یو پی میں, وہاں گیا تھا. تو اتفاق سے ہم اصل میں وہاں پر ایک کام سے گئے تھے, علمی کام سے. تو صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے بزرگ تھے, تو ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ گئے تھے. تو وہاں جانے کے بعد اس کے انٹرنس کے کئی راستے ہیں. ایک راستے میں چند جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم کو کھانا کھانا تھا دوپہر کا, تو وہیں بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے. تو بازو بات کر رہے تھے, تو وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے. تقسیم کرتے کرتے بولے کہ بھائی آج جو ہے 2 گھنٹے تم کو کرنا ہے, 4 بجے سے 2 بجے سے 4 بجے تک تمہاری ڈیوٹی, 4 بجے سے 6 بجے تک تمہاری, 6 بجے سے 8 بجے تک تمہاری, اور اس کے پیسے تقسیم. تو ہم لوگ بولے کہ بھائی کس کے ہیں یہ؟ تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارا کھانا بھی ہوا, ہم نکلے وہاں سے ان کے پیچھے. تو وہ جو لوگ پیسے لیے تھے وہ درگاہ میں انٹر ہوتے ہی حال آ گیا ان کے اوپر, اور وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کہہ رہے. تو ہم آخر میں پکڑ کے ایک بچے کو پوچھے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو بولے چھوڑ دو میرے کو, میرے اوپر حال آیا ہوا ہے. تو ہم تو دیکھے ایسا کہ جو حال وغیرہ ہوتا ہے باضابطہ پیسے دے کے کر کے کرایا جاتا, اور کوئی ایسی وہ نہیں ہے. بھائی دیکھو آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ, سمجھنا چاہیے کہ بھائی کسی جگہ جانے سے کوئی چیز حل ہونے والی نہیں ہے شریعت میں. آپ
اس کا تصور نہیں دے سکتے آپ، ہو رہا الگ چیز ہے. کسی کو ہو سکتا ہے سفر کرنے سے آدمی کے اندر جو ہے بیماری چلے جائے، حدیث میں ہے سفر کرو صحت پاؤ. تو ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جتنا حدیث میں قرآن میں ہے اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں. جو چیز حدیث میں قرآن میں نہیں ہے، لوگوں کے تجربات میں ہے، تو وہ اس کو سب پہ جو ہے نہیں لاگو کر سکتے. اگر کوئی بیمار ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی حال آ گیا اس کو، وہ پل پہ چڑھ گیا 100 فٹ اوپر اور وہاں جا کے صحیح ہو گیا، اتر گیا، آپ انہیں بول رہا کہ بھائی کسی کو بھی حال آیا تو 100 فٹ اوپر چڑھ جاؤ تو صحیح ہو جاتا. تو اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کو ہوا ہوگا، لیکن قرآن حدیث میں نہیں ہے تو نہیں بتا سکتے ہم. تو یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں، اس پہ جو ہے اب جیسے پڑھے لکھے لوگ نہیں یقین کرنا چاہیے. اور آپ خود سوچو کہ بھئی کیا ہے اصل چیز، عمل کرنے سے یا پھر جو یعنی شفا کے جو ذرائع ہیں ان ذریعے اختیار کرے بغیر اگر شفا مل گئی تو ایک آدھ مسئلہ ایسا ہو سکتا، لیکن سب کے لیے حکم نہیں دے سکتے کہ بھئی کسی کو بھی بیماری ہے تو وہاں چلے جاؤ اور وہاں شفا مل جائے گی. تو ایسا نہیں ہے شریعت کے اندر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اور بھی سوچو آپ اس تعلق سے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یعنی قرآن حدیث سے ہٹ کے بالکل ایک الگ وے میں جاری، تو اس کو جو ہے سوچ سمجھ کے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور کوئی سوال؟ اچھا، اس کے بعد کے ہفتے میں ہمارا ورکشاپ، اہم ورکشاپ ہے الیکشنز کے تعلق سے، ووٹ کی شرعی حیثیت، ووٹ کے متعلق جو تفصیلات ہیں علماء نے جو لکھی ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے ہفتے کے دن اسی ٹائم میں یعنی 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک کے وقت میں آپ کے سامنے ورکشاپ ہوگا. آپ بھی آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں. تو شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت کیا ہے، ووٹ ڈالنا ضروری ہے نہیں ہے، اور ایک امیدوار کیسا ہو، اس کے اندر کیا کوالٹیز دیکھ کے ووٹ ڈالنا چاہیے. اور یعنی شرعی اعتبار سے پولیٹیشنز یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی سیاست ایک الگ چیز ہے، لیکن سیاست بھی شریعت نے سکھائی. آپ علیہ السلام جہاں نبی تھے وہاں آپ جو ہے ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے. آپ مدینہ سے لے کے بہت سارے حجاز پہ پورا کنٹرولنگ پاور آپ علیہ السلام کا تھا. تو آپ علیہ السلام نے جہاں نماز کے طریقے سکھائے وہاں پر سیاست کے طریقے بھی سکھائے. تو کچھ یعنی الیکشنز کے تعلق سے ایک اہم ورکشاپ آپ کے لیے آئندہ ہفتے یہاں پر کنڈکٹ کیا جا رہا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی شرکت کرو اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ.